بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان آنے سے پہلے پہلے یہ ایک صورت ضرور پڑھنا، گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ محترم ناظرین، رمضان آنے سے پہلے یہ صورت پڑھ لو، جو پڑھے گا اس کے گھر کا کونا کونا اللہ کے نور سے بھر جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس صورت کی تلاوت ترک نہ کرو، کیونکہ خدا اس کی تلاوت کرنے والے کو دوست رکھتا ہے۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک آنے سے پہلے اللہ کا نور دلوں کو جگا دیتا ہے۔ توبہ کی توفیق، نیت کی پاکیزگی اور رحمت کی خوشبو کے ساتھ یہ وہ وقت ہے جب دل نرم ہوتے ہیں، دعائیں قریب آتی ہیں اور اللہ بندے کو اپنے اور بھی قریب بلا لیتا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان سے پہلے اپنے نور سے ڈھانپ لے اور رمضان میں اپنی مکمل رحمت نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک سے پہلے اللہ کا نور ایسے برستا ہے جیسے دلوں کے دروازے آہستہ آہستہ کھلنے لگتے ہوں۔ یہ نور ہمیں یاد دہانی کراتا ہے کہ زندگی صرف دور نہیں بلکہ رک رک کر اللہ کی طرف پلٹنے کا نام ہے۔ اس لیے رمضان سے پہلے دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوتی ہے، زیادہ دعا کرنے کی، قرآن کو تھامنے کی اور گناہوں کا بوجھ اتار پھینکنے کی۔ یہ وقت تیاری کا وقت ہے، نیت صاف کرنے کا، رشتے درست کرنے کا، دل سے معاف کرنے کا اور خود کو اللہ کے سپرد کرنے کا۔ اللہ کا نور ہمیں آہستہ آہستہ سکھاتا ہے کہ رمضان صرف بھوکا رہنے نہیں بلکہ دل کو روشن کرنے کا مہینہ ہے۔ جو بندہ رمضان میں پہلے سے جھک جاتا ہے، رمضان میں اس پر رحمتیں جھک کر آتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس نور کو پہچاننے، سنبھالنے اور رمضان تک سلامت لے جانے کی توفیق دے، آمین۔ ماہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ بابرکت مہینہ ہے جو صرف دن بدلنے نہیں بلکہ دل بدلنے کے لیے آتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، ہدایت، نور اور رحمت بن کر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، مغفرت عام کر دی جاتی ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان ہمیں سکھاتا ہے کہ بھوک صرف جسم کی نہیں ہوتی بلکہ روح بھی اللہ کی محتاج ہوتی ہے۔ جب ہم کھانے پینے سے رک جاتے ہیں، دل سننے لگتا ہے اور روح مضبوط ہونے لگتی ہے۔ روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، یہ صبر، شکر، ضبط اور تقوی کی تربیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یعنی اس کا بدلہ بھی خاص اور قربت بھی خاص۔ رمضان قرآن سے جڑنے کا مہینہ ہے۔ جو دل سال بھر غافل رہا وہ بھی رمضان میں آیات کے سامنے جھک جاتا ہے۔ دعا اور راتیں، رمضان کی راتیں عام راتیں نہیں ہوتی، یہ وہ وقت ہے جب دعائیں رد نہیں ہوتی، اور خاص طور پر لیلۃ القدر جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر تم ایک مہینہ اللہ کے ہو جاؤ تو اللہ تمہاری پوری زندگی سنوار سکتا ہے۔ اللہ ہمیں رمضان کو سمجھنے، اس کا حق ادا کرنے اور اس کے بعد بھی اس کے رنگ میں رہنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر اس سورت کو باقاعدگی سے پڑھیں گے تو آپ کے نام اعمال قیامت کے دن آپ کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، جبکہ آپ کی تمام خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی اور آپ کو آپ کی محنت کا صلہ بھی ملے گا اور آپ کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں میں یعنی دوستوں میں ہوگا۔ تو ابھی رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے جو اس سورت کی تلاوت کرے گا وہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر دے گا، اللہ کو خوش کر دے گا، کیونکہ جو یہ سورت پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اس بندے سے اپنی رحمت سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جس بندے سے اللہ پاک راضی ہو جائے یعنی خوش ہو جائے تو اس کے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حل ہوتے ہیں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا اسم اعظم اس سورت میں ہے، اس لیے اس سورت کو جو صرف
ایک بار بھی پڑھتا ہے اللہ پاک اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہیں، حاجات پوری کروانی ہے، اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں، برکتیں، رزق لانا ہے تو رمضان المبارک سے پہلے پہلے شعبان کے ان آخری دنوں میں اس سورت کی تلاوت لازمی کریں۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان سے پہلے آپ جب چاہیں، جس وقت چاہیں، صبح، دوپہر، شام، دن رات، جب چاہیں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر میں ہیں، کاروبار پر ہیں، یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا، کیونکہ شعبان کا پورا مہینہ ہی رحمتوں اور برکتوں والا ہے۔ شعبان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، غیب سے فضل کے دروازے کھل جائیں گے، آپ پر رحمت و برکتوں کی برسات ہو جائے گی اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ کامیابی، یہ رزق، یہ وسعت کہاں سے آ رہی ہے۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ آپ رب کریم سے اپنے مقدر کی بہتری مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے ہر حاجت پوری ہوگی۔ شعبان جسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ کہا جاتا ہے، جسے عظمت اور برکت والا مہینہ کہا جاتا ہے، ناظرین اس مہینے میں خاص وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ شعبان کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ اگر آپ آج اس وظیفے کو لاپرواہی میں چھوڑ دیتے ہیں، آج اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں تو پورے سال بعد یہ وقت ملے گا۔ پورے سال پچھتانے سے بہتر ہے کہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ لیا جائے۔ میرے سمجھانے میں، میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ یہ وظیفہ کسی بھی لاپرواہی کی وجہ سے آپ سے ضائع ہو جائے۔ میرے بتانے میں وقت لگ سکتا ہے، لیکن آپ کو پڑھنے میں 1 منٹ زیادہ نہیں لگے گا۔ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ اگر کوئی 1 منٹ نکال کر اپنے نصیب کو سنوار نہیں سکتا تو پھر کیا کرے؟ جو اپنی اولاد کو ٹھوکروں سے، محتاجگی سے، لوگوں کے طعنوں سے بچانا چاہتا ہے، وہ یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لے۔ اللہ والو، بہت سے لوگ وظائف بتاتے ہیں، ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے ہی وظیفے سن کر دوبارہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ والو، میرا مقصد وہ آزمودہ وظائف آپ تک پہنچانا ہے جو واقعی فائدہ مند ہو۔ اور آج کے دن کا یہ وظیفہ اتنا برکت والا وظیفہ ہے کہ اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے نصیب چمک جائیں گے، آپ کے جتنے بھی بند دروازے ہیں وہ کھل جائیں گے۔ آپ ماہ رمضان سے پہلے یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، آپ کی تقدیر کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بے روزگار ہو، روزگار کے لیے پڑھ لو۔ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، دعا ختم ہونے سے پہلے روزگار کے مواقع میسر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ بے اولاد ہیں، شعبان کے مہینے میں رب کریم سے اولاد بھی مانگ لیں۔ جو بیٹیوں والے ہیں، نرینہ اولاد مانگ لیں۔ آج کے دن جو کوئی بے اولاد ہیں، اولاد کی نیت سے یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ۔ میں وظیفہ ہی وہ بتا رہا ہوں جو ہر مقصد میں کامیابی کا خاص راز ہے، سینے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اللہ والو، یہ وظیفہ پڑھ لو۔ وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لو، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں ہو، سفر میں پڑھ لو، رات گئے تک وقت ہے، وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی مقصد کے لیے وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ قرض دار ہیں، قرض والے ہیں، دروازے پر آ کر پریشان کرتے ہیں، قرض دار ہو، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ آپ پر کتنا ہی قرض ہو، یہ نہ سوچنا کہ اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا۔ اللہ والو، یہ شعبان کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی سوچ ہے کہ قرض زیادہ ہے، میرے رب کی 1 کن کا محتاج ہے۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ قرض اتار دیں گے
اور رزق اور برکت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے مانگ کر تو دیکھیے، آج میری وہ تمام بہنیں، وہ تمام بھائی، تمام بزرگ، وہ تمام بیٹے جو پریشان رہتے ہیں، رزق کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کاروبار بند ہونے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، دکان پر گاہک نہیں آتے، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، سوچ سوچ کر کہ اپنی صحت کا اور اپنی زندگی کا بیڑا غرق کر چکے ہیں۔ بڑے بڑے تسبیحات، بڑے بڑے اعمال، بڑے بڑے وظیفے پڑھنے کے باوجود بھی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، تو آج کے دن کا یہ وظیفہ صرف 1 منٹ کا وظیفہ ہے۔ آپ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ 1 منٹ کا وظیفہ لازمی پڑھیے گا۔ کیا پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ آپ کو سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، یقین کامل سے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ ناظرین، ایک زاہد شخص کا بیان ہے کہ میں حج کرنے کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا تو میں نے راستے میں ایک عورت دیکھی جو بغیر زاد راہ اور سواری کے پیدل اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے چلی جا رہی تھی اور ذکر الہی میں مصروف تھی۔ میں نے اس کے قریب ہو کر کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندی، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ وہ بولی، اللہ کے گھر، خانہ کعبہ۔ میں نے کہا، تمہارے پاس سفر کا سامان اور سواری نہیں دکھ رہی ہے۔ وہ بولی، اگر تم میں سے کوئی شخص دعوت پکائے اور لوگوں کو بلائے، کیا اس کے مہمانوں کے لیے یہ بات اچھی ہوگی کہ وہ اپنا کھانا ساتھ لائیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر اس عورت نے کہا، اللہ پاک کی ضیافت اس سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ پھر وہ ہمارے ساتھ آئی اور پتھریلی زمین پر اتری اور کہتی تھی، میرے رب کا گھر کہاں ہے؟ اس سے کہا گیا کہ ابھی تھوڑی دیر بعد تو اسے دیکھ لے گی۔ جب وہ مسجد حرام داخل ہوئی تو اس سے کہا گیا کہ یہی تیرے رب تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس نے اپنا سر کعبہ کی چوکھٹ پر رکھا اور بار بار یہ کہتی تھی، یہ میرے رب کا گھر ہے، حتیٰ کہ اس کی آواز بیٹھ گئی۔ جب ہم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ اس وظیفے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ تاثیر رکھتا ہے کہ یہ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد آپ کو مایوسی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ دعا ختم کرنے سے پہلے آپ کے دل کو اطمینان مل جاتا ہے، آپ کے دل کو سکون مل جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ذات راضی ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو چکی ہے۔ رب کریم نے آپ کی تقدیر کی تمام رکاوٹیں ہٹا دی ہیں۔ اللہ والو، آپ دنیا کے کسی بھی کونے، کسی جگہ، کسی ملک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ ہر ایک کو اجازت ہے اس وظیفے کی۔ میرے رب نے چاہا تو آپ جائز نوکری مانگیں گے، مل جائے گی۔ مناسب شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ بیٹا چاہتے ہیں، رب کریم سے عاجزی کر کے مانگیں، مولائے کریم مجھے نرینہ اولاد سے نواز۔ وہ رب جو ہر شے پر قادر ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، میرے رب نے چاہا تو جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ اور شرط یہ ہے کہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ جو بھی مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مل کر رہے گا۔ نہیں یقین آتا تو 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ ناظرین، آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آج کے دن کی خصوصی دعا میں اگر کوئی شامل ہونا چاہتا ہے تو میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین بھی کہنا ہے اور کمنٹ سیکشن میں آمین بھی لکھنا ہے۔ پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کے پاس یہ ویڈیو جائے گی، کس کی آمین ہم سب کی بگڑی کو سنوار دے، کس کی آمین رب کو پسند آ جائے اور ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں۔ یا اللہ، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج کے دن میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں جو کوئی اپنی نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، مولا کریم مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیبی خزانوں سے پورا فرما۔ تیری مرضی کے بغیر
پتا بھی ہل نہیں سکتا۔ آج بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، بے گھروں کو اپنا گھر اور قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے، ہمیں دنیا و آخرت میں آسانی عطا فرما۔ اللہ کریم تو دلوں کے راز جاننے والی ذات ہے۔ آج تیرے در سے خالی نہیں اٹھنا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، آج ہماری ہر حاجت کو پورا فرما۔ آمین آمین آمین۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ ناظرین، اسلام اس قدر خوبصورت دین ہے کہ اس پر اگر عمل کیا جائے تو نہ صرف زندگی بلکہ آخرت بھی خوبصورت ہو جاتی ہے۔ ہمارے خلفائے راشدین کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، جنہیں اپنا کر ہم دین و دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پر جلوہ افروز تھے، تو انہوں نے نصیحت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ میں تم کو اللہ تبارک و تعالی کی قسم دے کر کہتا ہوں، اگر میرے اندر کوئی عیب ہے تو مجھے بتایا جائے۔ یہ اعلان ہوتے ہی ہر طرف شور مچ گیا، آوازیں بلند ہونے لگی۔ اتنے میں ایک آدمی اٹھا اور بولا، یا عمر، آپ کے اندر 2 عیب ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ دمک اٹھا، مسکراتے ہوئے دریافت کیا، بتاؤ وہ کون سے ہیں؟ اس آدمی نے کہا، آپ کے پاس 2 قمیض ہیں، آپ ایک قمیض پہنتے ہیں اور دوسری اتارتے ہیں، اور آپ کے سامنے 2 طرح کے کھانے جمع ہوتے ہیں، جبکہ لوگوں کے پاس ایک وقت کبھی میسر نہیں ہوتا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اب میں 2 طرح کے کھانوں اور 2 قمیضوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری لمحات تک ایسا ہی کیا۔ یہ توکل تھا جس کی آج ہمارے اندر شدت سے کمی ہے۔ اللہ والو، عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے پڑھ لو، وظیفہ نہیں چھوڑنا ہے۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ والو، درود پاک پڑھتے ہی ایک بات توجہ سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ویڈیو کو اسکیپ کر کے دیکھتے ہوں، لیکن اگر آپ اس عمل کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کو اسکیپ مت کیجیے گا۔ اب اگر 1 سیکنڈ بھی ویڈیو اسکیپ کی تو آپ کو فائدہ نہ ہوگا۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک نظر، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ ایک ایک چیز آپ کو بتاؤں گا، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنی ہے۔ صرف وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا، کوئی فالتو بات نہیں کروں گا۔ اللہ والو، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ آنکھوں کو بند کرتے ہی توجہ اور دھیان سے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق، دولت، کامیابی، قرض سے نجات، من پسند رشتہ، شادی، جو کوئی آپ کی حاجت ہے، جو کوئی آپ کا مقصد ہے، جس کو جو چاہیے، آپ کو جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی مانگو گے تو مل جائے گا۔ صرف اپنے مقصد کی نیت لازمی کیجیے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، پوری توجہ کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ آج جس مقصد کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے وہ مقصد وظیفہ پڑھنے کے دوران اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے
پورا ہو جائے گا، اور یہ وظیفہ واقعی تقدیر بدلنے کی تاثیر رکھتا ہے۔ نہیں، یقین تو وظیفہ پڑھ لو۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے ماہ رمضان سے پہلے کسی بھی دن پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ کو پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، سبحان اللہ۔ شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن جب کوئی بندہ رب کی تعریف بیان کرتا ہے اور سبحان اللہ پڑھتا ہے تو عرش الہی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور فرشتے رحمتیں لے کر زمین پر آ جاتے ہیں، اور جب الحمدللہ پڑھتا ہے، رب کا شکر ادا کرتا ہے، میرا رب فرماتا ہے میں راضی ہو جاؤں، اس بندے کی جائز حاجت کو پورا کر دوں۔ اللہ والو، یہ وظائف بے حد آزمودہ ہیں، بے حد طاقتور ہیں۔ میں کن الفاظ میں کہوں کہ آج رب سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ الحمدللہ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ الحمدللہ تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے سبحان اللہ الحمدللہ کو صرف 30 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ 30 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے یہ بھی بتا چکا ہوں۔ اب سبحان اللہ الحمدللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر 30 بار پڑھنے میں میرا نہیں خیال کہ 30 سیکنڈ سے زیادہ کا وقت لگے گا، اور میں بتا چکا ہوں کہ مکمل وظیفہ صرف 1 منٹ کا ہے۔ آپ نے 30 سیکنڈ میں جب سبحان اللہ اور الحمدللہ کو 30 بار پڑھ لینا ہے، جیسے ہی آپ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ رہے ہوں، دل میں رب کریم سے جو بھی مانگیں گے اللہ کی رحمت سے وہ ملے گا۔ آج رب سے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ مل نہیں سکتا۔ کئی سالوں کی روکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورے نہیں ہو رہے ہوں، آج 30 بار سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھنے سے قبول و منظور ہو جائیں گے۔ اب سبحان اللہ اور الحمدللہ پڑھتے ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس نے تنگی کو کشادگی میں بدل دیا، جس نے تنگ دستیوں کو، غربت کے ماروں کو، پریشان حال لوگوں کو، ڈپریشن کے شکار لوگوں کو جو ہر وقت سوچ میں پڑے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو ناکامی سے نکال کر، مایوسی سے نکال کر، بے روزگاری، بے اولادی، بے حد پریشانیوں سے نکال کر کامیابی کے راستے پر گامزن کیا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ رب کا ایک نام، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ الصمد جب پکارا جاتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے تو غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے، بگڑے تمام کام سنور جاتے ہیں، پریشانیاں اور مایوسیاں آپ سے دور بھاگ جاتی ہیں۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے تمام مسائل کا حل، بے سکونی کا، بے برکت کا، پریشانیوں کا، رکاوٹوں کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتے ہیں تو آج کے دن اللہ الصمد، اللہ الصمد کو بھی پڑھ کے دیکھیے۔ آپ نے سبحان اللہ اور الحمدللہ کے بعد اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت اہم ہے۔ ویڈیو کو اسکیپ مت کیجیے گا، آخر میں دیکھیے گا۔ 1 منٹ کا ٹوٹل وظیفہ ہے، میرے بتانے میں وقت لگ رہا ہے، اللہ الصمد کی پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب اپنی بے نیازی سے اتنا نوازے گا کہ آپ کے پاس کی نعمتیں کثیر ہو جائیں گی، آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اتنا ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ میرا رب چھپر پھاڑ کر عطا فرمانے والا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے فضل سے اپنی جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر میں موجود اولاد کو، نسلوں کو خوشحال بنانا چاہتے ہیں تو آج کے دن چلتے پھرتے سبحان اللہ اور الحمدللہ پہلے نمبر پر 30 بار پڑھنا ہے، پھر دوسرے نمبر پر اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے وہ بتا چکا ہوں۔ اب اللہ الصمد کو 11 بار پڑھتے ہی اب تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس وظیفے کی بنیاد ہے، جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ آپ یقین کیجئے، وظائف چھوٹے چھوٹے بتا رہا ہوں، ہر کوئی جانتا ہے اور بتا بھی رہا ہوں جو آپ کو پہلے سے آسانی سے یاد ہیں۔ اللہ والو، اللہ الصمد کے بعد
تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہیں، شعبان کے مہینے میں رب کے سامنے جھولی پھیلا کر مانگ رہے ہیں، میرا رب آپ کو سب کچھ عطا فرمائے گا۔ تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے آپ نے سورہ طٰہٰ پڑھنی ہے، ایک بار پڑھ لیا کریں۔ اس سورت کا نام ہے سورہ طٰہٰ، حروف مقطعات میں سے اس سورت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان الفاظ کے معنی بتائے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو نہیں بتائے۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے اس سورت کی یعنی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت اللہ پاک نے فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دلی تمنا تھی کہ میرے ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ ہو۔ تو اگر آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنا ہے تو سورہ طٰہٰ کی تلاوت لازمی کرنی ہے۔ اس سورت کو پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالی کے مقرب بندوں میں شامل ہو جائیں، اپنے گھر کو اللہ کی رحمتوں برکتوں سے اور اللہ کے نور سے بھر دیں۔ اس کے فوراً بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ایک بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 2 بار ہو گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر 11 بار پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ ایک ایک بات یاد رکھیے گا، توجہ کیجیے گا۔ آپ کے دن سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ الصمد اور سورہ طٰہٰ، اس کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا جو وظیفہ بتایا ہے، جس ترتیب سے بتایا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے۔ نہ آپ نے کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ لاپرواہی کی، جلد بازی کی تو وظیفے کا وہ فائدہ نہیں ہونا، اور دوسری طرف اگر بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد میں یہ وظیفہ پڑھ لیا تو میں یقین کامل سے کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ میرا رب اتنا نوازے گا کہ لوگ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ لوگ کیوں پوچھنے پر مجبور ہوں گے؟ کیونکہ یہ وظیفہ پڑھتے ہی فضل الہی سے حاجات پوری ہوتی ہے، رزق اور برکت کے مالک بن جاؤ گے، غیب سے ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے۔ بعض اوقات گناہوں کی پکڑ سے دعا میں رکاوٹ آتی ہے۔ آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے رب کریم سے سجدے کی حالت میں جو بھی مانگیں گے، اللہ نے چاہا تو ہر حاجت پوری ہوگی۔ یقین کے ساتھ 1 منٹ کا وظیفہ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اے اللہ ہمیں رمضان المبارک تک سلامت پہنچا دے اور رمضان کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ یا اللہ میرے دل کو اخلاص عطا فرما، میری نیتوں کو پاک صاف کر دے اور مجھے رمضان میں وہ عبادت نصیب فرما جو تو قبول فرما لے، آمین۔ اے اللہ رمضان آنے سے پہلے ہی میری تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف فرما دے، میرے دل کے بوجھ کو آزاد کر دے اور مجھے نئی شروعات کی توفیق عطا فرما، آمین۔ رمضان کو میرے لیے قرآن سے سچی محبت کا مہینہ بنا دے، میرے دل کو اس کے نور سے بھر دے اور مجھے اس پر عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ مجھے رمضان میں سستی، غفلت اور نفس کے فریب سے بچا لے اور مجھے عبادت میں ثابت قدم رکھ،
آمین۔ یا اللہ رمضان آنے سے پہلے ہی مجھے اس کا ادب اور اس کی قدر اور اس کی برکتیں نصیب فرما دے، میرا رمضان قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اپنی نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں۔ جزاک اللہ۔